السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ اتر پردیش کی یوگی سرکار نے مدارس کے لیے 480 کروڑ روپے کا بجٹ پاس کر دیا ہے۔ ناظرین، اس خبر کو سن کر یقیناً آپ بھی حیران ہو گئے ہوں گے کہ اتر پردیش کی وہ یوگی سرکار جو مدرسوں پر بلڈوزر چلا رہی ہے اور نت نئے دعووں کے ساتھ نت نئے الزامات کے تحت مدرسوں کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اب وہی یوگی سرکار کو اچانک اتنی مدرسوں سے محبت کیسے ہو گئی کہ اتنے کروڑ روپے کا وہ بجٹ مدرسوں کے لیے پاس کر رہی ہے؟ تو ناظرین اکرام، حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، پوری خبر پہلے تفصیل سے سن لیجئے۔ ایک کہاوت مشہور ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کا معاملہ ہے۔ خبر سن لیجئے کہ اتر پردیش میں یوگی حکومت نے آج 26 مئی 2022 بروز جمعرات کو اسمبلی میں دوسری مدت کا پہلا بجٹ پیش کیا تو یو پی کے اب تک کے سب سے بڑے بجٹ میں خواتین، کسانوں، نوجوانوں اور بزرگوں وغیرہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کئی بڑے اعلانات کیے گئے۔ بجٹ میں اقلیتی برادری کے لیے بھی کئی اہم اعلانات کیے گئے۔ وزیر خزانہ سریش کھنہ نے کہا کہ مالی سال 2022 اور 23 میں اقلیتی طبقے کے طلباء کے لیے اسکالرشپ اسکیم کے تحت 600 کروڑ روپے کی فراہمی تجویز کی گئی، تو وہیں پر اسکالرشپ کے تحت آمدنی کی طرف سے بھی اسکالرشپ کے لیے 195 کروڑ 50 لاکھ روپے کا بجٹ پاس کیا گیا۔ اس کے علاوہ عربی فارسی مدارس کی جدید کاری کے منصوبے کے لیے تقریباً 479 کروڑ 7 لاکھ روپے کا انتظام کیا گیا۔ اقلیتی آبادی والے علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی، تعلیم اور پینے کے پانی کے لیے اسکیموں کی ترقی کے لیے بھی اس طرح کے بجٹ پاس کیے گئے۔ تو ناظرین اکرام، عربی اور فارسی مدارس کی جدید کاری کے لیے 479 کروڑ 7 لاکھ روپے یوگی سرکار نے جو بجٹ پاس کیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ سال بھی اس طرح کا بجٹ ہی پاس کیا گیا تھا، لیکن اس بار بھی اسی طرح کا بجٹ پاس کیا گیا۔ یہ وہ مدارس ہیں جو حکومت کے تحت چلتے ہیں، جن کی حکومت ہمیشہ سے، چاہے یوگی کی سرکار ہو، بی جے پی کی یا کانگریس کی سرکار ہو یا اکھلیش کی سرکار ہو، یہ مدرسوں کو پہلے سے ہی حکومت کے ذریعے سے اس طرح کا فنڈ دیا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ وہ مدارس نہیں ہے جہاں پر ہمارے علماء اکرام دینی مدارس چلاتے ہیں، اور وہ مدارس حکومت کے سرمایہ سے ہرگز نہیں چلتے، بلکہ وہاں پر امت مسلمہ کا پیسہ لگتا ہے، اور حکومت اگر پیسے دینے پر بھی آتی ہے تو وہ مدارس والے کبھی بھی نہیں لیتے۔ دیوبند جیسے ادارے میں کئی کروڑ روپے پہلے سے سرکاروں نے دینے کی کوشش کی، لیکن دیوبند نے ٹھکرا دیا، اور ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کو جہاں پر قرآن حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، کوئی حکومتی فنڈ کی ضرورت نہیں، بلکہ بس ہمیں چلنے دیا جائے، مدرسوں میں بچوں کو پڑھنے آسانی سے دیا جائے، یہی ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ وہ مدرسے آج بھی چل رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بھی چلتے رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ مدارس ہیں جو پہلے ہی سے حکومت کے فنڈ سے چلتے ہیں، لیکن جو عام طور پر مدرسے ہم سننے کے بعد جو ذہن میں آتا ہے، یہ وہ مدرسے نہیں ہے۔ بہرحال دوستوں، یہ خبر آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ شیخ الاسلام صاحب کا ایک بیان بھی آپ جاتے جاتے ضرور سنتے جائیں مدارس کے متعلق۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو خوب شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں کا ہمارے یہاں دارالعلوم میں تو کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ماہانہ ہے، تو پوچھتے لوگ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم کہاں سے آتا ہے، اور ایک پیسہ نہ صرف یہ کہ حکومت سے نہیں لیتے، بلکہ اگر حکومت دے بھی تو لینے کو تیار نہیں، لینے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ کوئی اگر ہم سے آفر کرے کہ بھائی تم اتنا اچھا کام کر رہے ہو، وہ تو اچھا کام تسلیم ہی نہیں کرتے، لیکن اگر کر لے اور دے دے ہمیں تو لینے کو تیار نہیں۔